حضرت ابراہیم کی قربانی بھی قرآن نے بیان کی۔ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ جناب ابراہیم نے دعا مانگی، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ اولاد کی طلب صرف ماں کو نہیں ہوتی، باپ کو بھی بڑی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے، بچے سپورٹر ماں کے ہوتے ہیں، باپ کو بھی بڑی طلب ہوتی ہے۔ ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ پہلے دعا مانگی، رب فرماتا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں عقل مند بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ انہوں نے صالح بیٹا مانگا، اللہ نے حلم والا بیٹا عطا کیا۔ بیٹا مل گیا۔ فلما بلغ معہ السعی، پھر جب بیٹا ان کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گیا، بندہ رات کو تھکا ماندہ گھر آئے نا تو بیٹا تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کو چارپائی پہ لیٹا دے کے ابا بڑا راضی ہوتا ہے۔ چلے زیادہ شاعروں نے شان اماں کی لکھی ہیں، اس میں شک کوئی نہیں، انہوں نے نہیں ابا کی طرف توجہ دی، ان کی مرضی ہے، تو زیادہ باتیں اماں کے حق میں ہوئیں، پر باپ اور بیٹے کا پیار، بیٹے اور باپ کا پیار، اگر یہ آیتیں قرآن پاک کی کبھی سمجھ میں آ جائیں تو شاید عشق کی ساری داستانیں ختم ہو جائیں۔ بیٹا بھی اپنے باپ سے بڑا ہی پیار کرتا ہے، باپ بھی اپنے بیٹے سے بڑا ہی۔ یہ دعا حضرت ابراہیم نے مانگی، یا اللہ صالح بیٹا دے۔ اللہ نے پھر کہا کہ میں نے خوشخبری دی حلم والے بیٹے کی، فلما بلغ معہ السعی، پھر بیٹا جب ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، قال یا بنی انی ارا فی المنام، کہا اے بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے، کیا؟ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹے تیری رائے کیا ہے؟ میں نے خواب دیکھ لی، میں ذبح کر رہا ہوں، تو اپنی رائے بتا۔ رائے اس لیے نہیں پوچھی کہ اگر وہ کہیں گے نہ ذبح کرو تو نہیں کریں گے، رائے اس لیے پوچھی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جس پتر کی تربیت حضرت ہاجرہ نے کی ہے اور جس کی رگوں میں حضرت ابراہیم خلیل کا خون ہے اور جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے خیالات کیا ہیں پتہ چلے۔ اور یہ پوچھا بھی اس لیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اگر حضرت ابراہیم ذبح کرنے کو تیار تھے تو جناب اسماعیل ذبح ہونے کو تیار، لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے۔ فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے، قربان جائیں۔ یہ بھی انداز ہے بیٹے کا باپ کے ساتھ۔ یہ نہیں کہا کہ ابا جی ذبح کر دیں آپ، یہ نہیں کہا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا ہے ابا جی آپ کریں وہ جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ رب جو کہتا ہے نا آپ وہ میرے ساتھ کر دیں، اگر اللہ کہتا ہے ذبح کریں تو ذبح کر دیں، اگر وہ فرماتا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، جو رب کہتا ہے وہ کریں۔ مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کریں، میں تیار ہوں، کریں، بیٹا ہے۔ سالوں کے بعد جناب ابراہیم نے دیکھا ہے، اب وہ اس عمر کو پہنچا ہے کہ وہ کام کرنے کے قابل ہوا، ساتھ چلنے کے قابل ہوا، حکم آ گیا۔ دیکھو ایک مشکل وہ ہوتی ہے کہ تبلیغ کرنی ہے، کافروں کو رستے میں مشکل آ گئی۔ ایک مشکل وہ تھی کہ کافروں سے لڑائی کرنی تھی تو رستے میں مشکل ہے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں، بیٹھے بٹھائے رب نے کہہ دیا کرو بیٹا ذبح۔ سمجھ آتی ہے کہ یاری تیری سونا ہے پر ازمائشاں بھی تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جامدہ ہی پہلو نال لگاں دے لگ۔ وہ اپنے پیاروں کو نہ بیٹھے بٹھائے بھی امتحان لے لیتا ہے۔ کہا میں تیار ہوں، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ فرماتے ہیں جب دونوں حکم ماننے کو تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، شیطان بڑا سر پٹایا، دوڑا، میں نے تو گمراہ کرنا تھا آدم کی اولاد کو، یہ کیا بنا؟ اللہ کی رضا کے لیے بیٹا تک قربان کرنے کو تیار ہو گئے، دوڑ کے جناب ہاجرہ کے پاس گیا۔ پتہ ہے آج کیا ہونے لگا ہے؟ پتہ ہے جناب خلیل کہاں لے گئے ہیں جناب اسماعیل کو؟ کہنے لگی سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں، یہی ہیں؟ کہنے لگے نہیں، وہ تو ذبح کر دیں گے۔ جناب ہاجرہ کہنے لگی کبھی باپ نے بھی بیٹے ذبح کیے؟ کہا ان کا گمان ہے کہ رب کا حکم آیا ہے۔ فرمانے لگی تم مردود شیطان ہے، اللہ کے نبی کا گمان نہیں ہوتا، رب کے نبی کو وحی آیا کرتی ہے، دوڑ جا ادھر سے۔ اگر میرے مالک نے میری گود کا پالا مانگا ہے تو ایک اسماعیل ہے، کاش میری گود میں ہزاروں ہوتے، میں ایک ایک کر کے سارے اپنے رب کے نام پہ قربان کر دے۔
کے آیا جناب اسماعیل علیہ السلام، پتہ ہے آپ کے والد کہاں لے جا رہے ہیں؟ فرمایا یہیں سیر کے لیے۔ کہنے لگے نہیں، ان کو تو خواب آئی ہے، رب کا حکم آیا ہے، وہ تو ذبح کر دیں گے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، میرے والد ذبح کریں گے تو میں ذبح ہو جاؤں گا، آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کے رستے میں آیا، کہنے لگا اے ابراہیم، حضرت جبریل تو آئے ہی نہیں، آپ کو تو حکم حضرت جبریل کے ذریعے آتا ہے، آپ خواب دیکھ کے بیٹا ذبح کریں گے؟ روڑے اٹھائے، کنکر اٹھائے، زور سے مارے، وہ دوسری جگہ آ گیا، پھر کنکر مارے، پھر تیسری جگہ آ گیا، پھر کنکر مارے۔ کیا دنیا میں یہ بھی انداز بھی ہے کہ روڑے ماریں تو عبادت کا ثواب ملے؟ آپ میری بات کو سمجھنا یار، روڑے مارو، روڑے کون مارے؟ حاجی صاحب مارے، ایک دفعہ مارے، کہا نہیں 3 دفعہ مارو، 3 دن مارو، آؤ روڑے مارو۔ یا اللہ، روڑے مارنا بھی عبادت ہے؟ پتھر مارے، کنکر مارے، فرمایا مارو نا، تمہیں پتہ نہیں نا کہ وہ ذائقہ کتنا ہے جب میرے خلیل نے میری خاطر روڑے مارے تھے، میری خاطر روڑے مارنا بھی عبادت قرار دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو ہم کنکر مارتے ہیں جمرات کو، اس کا بھی ثواب ہے؟ فرمایا یہ تو تمہیں میزان عمل میں قیامت کے دن پتہ چلے گا نا اجر کتنا ہے، یہ تو تمہیں تب پتہ چلے گا۔ روڑے مارے حضرت ابراہیم خلیل نے، فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں تیار ہو گئے، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ مفسرین کہتے ہیں خود کہا تھا جناب اسماعیل نے، ابا جی سیدھا لٹا کے ذبح نہ کرنا، ہو سکتا ہے چہرہ دیکھیں تو آپ سے چھری نہ چلائی جا سکے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لو، مجھے الٹا کر کے لٹا لو اور میرے ہاتھ پیر باندھ لو۔ بیٹے وہ کیوں؟ کہا آپ والد ہی نہیں، پیغمبر بھی ہیں، پیغمبر بھی جد الانبیاء ابو الانبیاء ابراہیم خلیل، ایسا نہ ہو کہ میں موت آتے وقت تڑپوں تو کچھ خون اڑے، تو میں اللہ کے نبی کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، مجھے ذرا باندھ لے۔ باپ نے بیٹے کو باندھا، چھری پکڑ لی اور گردن پہ چلائی، فلما اسلم وتلہ للجبین۔ آپ کبھی مزہ تو لے ان آیتوں کا، دونوں تیار ہو گئے، باپ نے بیٹے کو گردن کے بل لٹا لیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، رب فرماتے ہیں ہم نے آواز دی اے ابراہیم۔ آپ کبھی دیکھیں کوئی بندہ کام کر رہا ہو تو پیچھے سے کوئی دیکھنے والا آواز، او ٹھہرنا ٹھہرنا ٹھہرنا، ذرا مزہ لے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آواز دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا ہے، اے ابراہیم آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا، اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیکوں کو بدلہ دیتے ہیں، اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بڑی آزمائش تھی، بے شک یہ کھلی آزمائش تھی۔ میں نے کہا تھا قرآن کی آیتوں کا بھی مزہ لیا کریں، یہ کھلی آزمائش تھی۔ جب آزمائش لینے والا کہتا ہے آزمائش کھلی تھی اور دینے والے نے سچ کر دکھائی، تو پھر حضرت ابراہیم کی شان دیکھیے نا کتنی بلند ہے۔ لینے والا کہتا ہے آزمائش کھلی تھی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے انہیں بچا لیا فدیے میں عظیم ذبیحہ دے کر۔ اللہ نے نا پھر دمبا بھیجا جنت سے، حضرت ابراہیم نے چھری چلا دی تھی، روکی کوئی نہیں، چھری چلا دی، اور جب پوری طرح ذبح ہو گیا تو آنکھیں کھولی تو آپ نے دیکھا کہ نیچے دمبا ذبح ہوا پڑا ہے اور جناب اسماعیل دور کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کی بات سن کے جناب اسماعیل بھی پکارے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ لفظ سنے تو حضرت جبریل بولے، کہنے لگے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت سیدنا ابراہیم پھر بولے، کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کو یہ لفظ بھی بڑے پیارے آئے، فرمایا پڑھو نا 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 تک پڑھو نا ذرا سارے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فرمایا یہ پڑھتے رہو۔ انہوں نے پڑھے تھے مل کے تو مجھے بڑے پیارے لگے۔ فرمایا ہم نے انہیں بچا لیا ایک فدیہ، عظیم فدیہ دے کے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کے ذکر کو چھوڑا ہے آنے والوں کے لیے۔ کیا لفظ ہے قرآن کے، قربان ہونے کو دل کرتا ہے۔ یہ بات بیان کر کے پتہ کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا، رب نے فرمایا، خدا خود میر مجلس بود، رب کریم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا سلام علی ابراہیم،
कुर्बान जाए। सलामुन अला इब्राहीम। क्या बात कहाँ ख़त्म हो रही है, कहाँ पहुँच रही, क्या अंदाज। सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला इब्राहीम फरमाया सलाम हो इब्राहीम पर, सलाम हो इब्राहीम पर, सलाम हो। हुजूर फरमाने लगे गुलामों याद रखना कुर्बानी हज़रत इब्राहीम का तरीका है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में नबी रहमत अलैहिस्सलातु सलाम से फरमाया है कि ए महबूब अलैहिस्सलाम, बेशक हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई है। इन्ना अअतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको खैर कसीर दे दी। अब आप उसके जवाब में ये करें कि फसल्लि लिरब्बिक, अपने रब के लिए नमाज पढ़ें, वनहर और कुर्बानी करें, नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, आपका जो दुश्मन है वो बेनामो निशान रहेगा, आपका दुश्मन। कुर्बानी शियार इस्लाम में से है, कुर्बानी अल्लाह को बड़ी महबूब है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया 10 ज़िलहज को जो अमल अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। ज़ाहिर है 10 ज़िलहज को लोग नमाज भी पढ़ते हैं ईद की, और फजर की नमाज भी पढ़ते हैं, ज़िक्र भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह को 10 ज़िलहज को जो काम सबसे ज़्यादा पसंद है वो खून बहाना है, जानवर को ज़िबा करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ग़ुलामों की दिलचस्पी पैदा फरमाई है कुर्बानी के साथ, शौक़ और ज़ौक़ का ज़िक्र फरमाया है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो किसी की गैर मौजूदगी में भी हो जाते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा अज़्ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फ़रमाया कि फ़ातिमा इधर आओ, यहाँ मेरे पास खड़ी हो जाओ। या रसूल अल्लाह क्या होने लगा है? फरमाया मैं तुम्हारे कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने लगा हूँ। करीब खड़ा करके हज़रत फ़ातिमा को हुज़ूर ने ज़िबा फरमाया। मैं अक्सर ये बात अहबाब से अर्ज़ करता रहता हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के काशाना नूर पे 2-2, 3-3 महीने तक खाना नहीं पकता था, लेकिन कुर्बानियाँ अल्लाह के रसूल हर साल 2 दिया करते थे। खाना 2-2 महीने नहीं पका और कुर्बानियाँ 2, और 2 कुर्बानियाँ दे के हुजूर फरमाते एक मेरी तरफ से है, एक मेरी उम्मत की तरफ से है। मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु घर में फ़क्र रहता था। 3-3 दिन इमाम हसन और हुसैन 3-3 दिन बग़ैर सहरी और इफ़्तार के खजूर और पानी के साथ रोज़ा रखते थे, खजूर और पानी के साथ रोज़ा खोलते थे। पर कुर्बानियाँ मौला अली हर साल 2 दिया करते थे। हमारे यहाँ लोग सारा साल खुशहाल रहते हैं और बड़ी से 10 दिन पहले तंग दस्त हो जाते हैं। जो 5 लाख रुपया बेटे की शादी पे खर्च कर लेता है, पता नहीं कहाँ से लाता है। अगर उसको पता चल जाए कि यहाँ एक प्लाट सस्ता मिल रहा है तो फिर पता नहीं कहाँ से उधार उठा लाता है। लेकिन जब मामला कुर्बानी का आता है फिर लोग तंगदस्ती का इजहार करते हैं। याद रखो, जब बंदा रब करीम के रास्ते में देता है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था हज़रत अस्मा से कि तू अल्लाह के रास्ते में बेहिसाब खर्च कर, रब भी तुझे बेहिसाब ही अता फरमाएगा। कुर्बानी के लिए शौक़ पैदा करें, ज़ौक़ पैदा करें और दिलचस्पी पैदा करें। ये बात ठीक है कि कुर्बानी साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है, लेकिन उसके लिए शौक़ पैदा करें। एक है कुर्बानी करना और फिर एक है कुर्बानी के गोश्त को तकसीम करना। कुर्बानी का सारा गोश्त घर में रखना जायज़ है, और जब तक आपका दिल करे आप वो गोश्त खाएं, शरीयत आपको मना नहीं करती। लेकिन मेरा ये सवाल है कि कुर्बानी ज़ाहिर है वही लोग करते हैं ना जिनके पास ताकत होती है, तो सारा साल गोश्त खाते हैं। तो मतलब सारा साल अगर आप गोश्त खा रहे हैं तो फिर आप मेहरबानी फरमाएं, ये तो अल्लाह के रास्ते में है तो कोशिश करें ये तकसीम हो जाए। कुछ लोग शापर लेके गोश्त लेने आ जाते हैं, उन तक मेरा ये पैगाम ज़रूर पहुँचाएँ कि उनके लिए सवाल करना जायज़ ही नहीं। शरीयत ये कहती है कि जिसके घर में एक वक्त का खाना मौजूद हो, सुबह का उसके घर में खाना मौजूद है एक टाइम का, उस बंदे के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना जायज़। इतना भूखा आदमी कि जिसके पास अब खाना ही नहीं है एक वक्त का भी, वो सवाल कर सकता है। छोड़ें, सारा साल अगर हम किसी अमीर से लेके नहीं खाते तो क्या घर में हंडियाँ नहीं पकती? बिल्कुल नहीं सवाल करें, कतन कोई ज़रूरत नहीं, ये जायज़ ही नहीं है सिरे से। आपको किसने इजाज़त दे दी खाली गोश्त की खातर
جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو مرچ دے رہا ہے، نمک دے رہا ہے، گھی دے رہا ہے، گھر رہنے کے لیے دے رہا ہے، وہ رب کریم 1000 روپے کا گوشت بھی عطا فرمائے گا۔ اور اس سے اگلی بات یہ کہ شکوہ بھی نہیں کرنا کہ فلانے نے اتنی قربانیاں کی تھی تو پتہ نہیں کہاں لے گیا ہے۔ اس نے کی تھی نا، پیسے کس کے تھے؟ ذبح کس نے کیا؟ تو آپ ذمہ دار ہیں کہ وہ کدھر لے کے گیا ہے۔ یہ بحث کرنے کی بھی اجازت دین ہمیں نہیں دیتا، تنقید کی بھی اجازت دین ہمیں۔ اس بات کو بھی ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہم کہتے ہیں میں نے ابا جی کی اس سال کرنی ہے، اور پھر اگلے سال اماں جی کی کرنی ہے، اور پھر اس سے اگلے سال میں نے اپنی کرنی ہے۔ جس بندے کی جیب میں پیسے ہیں قربانی اس پر واجب ہے، اس کے ابا جی پر واجب نہیں۔ اگر ابا جی کے پاس الگ پیسے ہیں تو ابا جی پر قربانی واجب ہوگی۔ ہاں، اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو آپ 3 قربانیاں خریدیں یا بڑے جانور میں 3 حصے ڈالیں، تو اب آپ 2 والدین کی ہو گئی، 1 آپ کی اپنی ہو گئی۔ لیکن جب تک آپ پر واجب قربانی آپ نہیں دیتے تب تک والدین کی قربانی دینا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ دین میں واجب ہے۔ جو نماز آپ پہ فرض ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، اور جو ابا جی پہ فرض ہے وہ ابا جی نے پڑھنی ہے۔ اس مسئلے کو بھی ضرور ذہن نشین کریں۔ اس سے اگلی بات جو اور زیادہ ضروری ہے اس کا ضرور خیال فرمائیں۔ حصے ڈالے جاتے ہیں قربانی کے حصے، تو 6 حصے ہو گئے، اب 7واں حصہ مل نہیں رہا، تو ایک تگڑے سے بندے کے پاس جا کے مالدار سے کہا کہ چودھری صاحب حصہ ڈال لیں، ایک حصہ کم ہے۔ چودھری صاحب کہنے لگے کہ میں نے تو پہلے بھی 4 بکرے لیے ہوئے ہیں، تو چلو اگر تم کہتے ہو تو چلو بڑا گوشت آ جائے گا، تکے ہی بنا لیں گے، چلو بڑا گوشت بھی 10 کلو آ جائے گا تو کباب کے لیے رکھ لیں گے، چلو رکھ لو حصہ۔ اب 6 بندوں کی نیت قربانی کی، 7ویں کی گوشت کی، اس کی نیت قربانی کی، پچھلے 6 کی بھی قربانی نہیں ہوگی، وہ بھی گئے کام سے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے مخصوص وقت میں مخصوص جانور ذبح کرنا۔ اس لیے یہ ضرور توجہ کریں اس بات پر کہ ہم کئی لوگوں کو فورس کر کے شامل کر لیتے ہیں۔ بندہ مالدار ہوتا ہے، وہ بھی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، لیکن وہ نامینیٹ کرے گا۔ اگر اس نے اپنی قربانی رکھ لیا تو پھر وہ بتائے گا یہ قربانی کس کی ہے، والدین کی ہے، کس کی ہے۔ تو قربانی اس ترتیب سے کریں کہ اس کے سارے مسائل سے آگاہی حاصل کریں۔